بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہے۔ اس میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے نہیں ہوتے لیکن لوگ کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے معروف آپ بدعت کہہ لیں یا رسم کہہ لیں یا خرافات کا حصہ دے لیں، وہ ہے کنڈے کی رسم۔ کنڈے کی رسم بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن وہ دین سے محبت کرتے ہیں یا دین کا درد رکھتے ہیں اور دین سے محبت کرتے ہیں، دین کی تڑپ رکھتے ہیں، وہ کسی کو دیکھا دیکھی کسی سازش کا شکار ہو کر یا کم فہمی کی بنا پر کنڈوں کی رسم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کنڈوں کی رسم کرتے ہیں اور وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ کنڈے امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ امام جعفر صادق کا ان کنڈوں کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ ایک جھوٹی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے کرے گا تو اللہ پاک ان کی ہر دعا کو قبول کرے گا اور بہت سارا اللہ پاک ان کو مالا مال کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے 22 رجب کو کنڈے کیے تو اس کا خاوند بہت سارا مال لے کر آیا، اور وزیر کی بیوی نے کنڈوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے خاوند کی وزارت کو چھین لیا۔ پھر بعد میں اس عورت نے توبہ کر لی اور کنڈے کرنا شروع کر دی تو اللہ نے ان کو وزارت واپس کر دی۔ پھر بادشاہ نے پوری زور شور سے ان کنڈوں کی رسم کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کنڈوں کے ساتھ امام جعفر صادق کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ جھوٹی کہانی پیش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش رمضان کے مہینے میں سن 80 یا 83 ہجری میں ہوئی اور اس کی وفات شوال کے مہینے میں سن 148 ہجری میں ہوئی۔ تو رجب میں نہ تو ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے، اس لیے امام جعفر صادق کا ان کنڈوں کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، دین کے باغی ہیں، اہل تشیع ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ دن رات کے اندھیرے میں انہوں نے حلوے اور مانڈے پکائے۔ تو اس وقت اہل سنت کا زور تھا، ان کی طاقت تھی، ان کے عقائد مضبوط تھے۔ تو اہل تشیع اور اہل روافض اور اہل جو دین کے باغی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، انہوں میں اتنا ہمت نہیں تھی کہ وہ دن کے روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ خوشی کر سکیں۔ اور بہت سے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں بھی مشہور ہوگا کہ پہلے لوگ رات کے اندھیرے میں اس رسم کو منایا کرتے تھے۔ تو جو لوگ کنڈے کرتے ہیں، کنڈوں کی رسم کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ رسم یعنی کنڈوں کی رسم فجر کی اذان سے پہلے پکا اور کھا لینے چاہیے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ اہل تشیع نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ جو خوشی منائی ہے وہ رات کے اندھیرے اور تنہائی میں منائی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت ہو، اور ایسے اللہ پاک ہر کام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس سے صحابہ کرام سے دوری کا سبب ہوں، اور جیسے تاثر یہ پیدا ہو کہ ہم صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رضی اللہ تعالی عنہم و صحابہ